کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ملک روم میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اور اس کا نام آزاد بخت تھا۔ اس کی حکومت میں ساری رعایا خوشحال تھی، خزانہ بھرا ہوا تھا، سپاہی وقت پر تنخواہ پاتے تھے، غریب غربا چین کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہر گھر خوشیوں سے آباد تھا، ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی، چور چکا جیب کترے کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا، ہر طرف امن و امان تھا، ساری ساری رات گھروں کے دروازے کھلے رہتے تھے، دکانیں بند نہ ہوتی تھیں مگر کہیں سے تنکا جو غائب ہو جائے، مسافر سنسان جنگل میں سونا اچھالتے ہوئے چلے جاتے تھے مگر ان کا بال بیکا بھی نہ ہوتا تھا، اور بادشاہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا، اور خدا کا شکر کیوں نہ ادا کرتا، اللہ پاک کے کرم سے اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، دنیا کا ہر عیش ہر آرام موجود تھا، اللہ پاک نے سب کچھ دیا تھا مگر اس کے گھر بے چراغ تھا، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے اکثر اداس رہتا اور پانچوں وقت نماز کے بعد یہ دعا کرتا تھا کہ اے رب کریم کرم کر اور اس اندھیرے گھر کو روشن کر دے، بس یہ ارمان ہے کہ میرے بعد کوئی نام لیوا تو ہو، اے خدا تیرے خزانے بے حساب ہیں، تو اپنے خزانے سے مالا مال کر دے، تو مجھے ایک جیتا جاگتا بیٹا عطا کر دے جو اس سلطنت کا وارث بنے۔ اللہ کے کرم سے آس تھی کہ جس نے سب کچھ دیا ہے بیٹا بھی دے گا۔ اسی میں 40 سال کی عمر ہو گئی۔ ایک دن اتفاق سے آئینے پر نظر پڑ گئی تو مونچھوں میں ایک سفید بال چاندی کی تار کی طرح چمک رہا تھا۔ دل ڈوبنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھنڈی سانس بھر کر سوچنے لگا، بڑھاپا دروازے پر دستک دے رہا ہے، وہ دن جو سب کو پیش آنا ہے اب قریب ہے، دنیا کے لالچ میں کیا خاک چھانی، بہت سارے ملکوں کو تباہ کر کے اپنی حکومت بنائی ہے، لیکن اب یہ ملک کس کام آئے گا، اب تو جسم کی طاقت بھی روز بروز گھٹ رہی ہے۔ اب یہ سوچ کر بادشاہ نے یہ طے کیا کہ اب جو باقی کے دن ہیں وہ اللہ پاک کی یاد اور اللہ پاک کی عبادت میں گزار دو۔ اب یہ طے کر کے بادشاہ نے سب درباریوں سے کہا کہ آج کے بعد کوئی میرے پاس نہ آئے، ہاں سب دربار عام میں جمع ہو جایا کرے اور اپنے اپنے کام میں مشغول رہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک اکیلے مکان میں جا بیٹھا اور اللہ پاک کی عبادت میں گم ہو گیا، ہر وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا، آہیں بھرتا اور اللہ پاک سے معافی مانگتا۔ رفتہ رفتہ سارے ملک میں یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ نے تخت و تاج چھوڑ دیا ہے، اب انہیں اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں۔ ابھی یہ سننا تھا کہ دشمنوں نے سر اٹھایا، ملک کے جس حصے پر جس نے چاہا قبضہ جمایا، چاروں طرف ابتری پھیل گئی۔ آخرکار سارے درباری اور عہدیدار جمع ہو کر صلاح مشورہ کرنے لگے۔ بہت سوچ بچار کے بعد یہ طے پایا کہ وزیر تجربہ کار اور عقل مند ہے، اس کے پاس چلنا چاہیے، شاید وہ تدبیر کرے۔ سب مل کر اس کے پاس پہنچے اور سارا حال کہہ کر سنایا۔ وزیر بادشاہ کا بہت پرانا خادم اور نمک حلال بھی تھا اور ہوشیار بھی تھا۔ بولا کہ بادشاہ نے ملنے کو منع کیا ہے مگر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ضروری ہے کہ سارا ماجرا انہیں سنایا جائے۔ یہ کہہ کر سب کو وہ اپنے ساتھ دیوان عام تک لایا اور ان کو وہیں چھوڑ کر خود دیوان خاص تک پہنچا اور پھر بادشاہ کی خدمت میں پیغام بھجوایا۔ بادشاہ تک جب پیغام پہنچا تو سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر خیال آیا کہ پرانا خادم اور وفادار ہے اور ساتھ میں کچھ ہوشیار بھی ہے، ممکن ہے کوئی ضروری کام ہو، لاؤ مل لیتے ہیں۔ وزیر اندر پہنچا تو عجیب حال دیکھا، کئی روز سے رونے سے اور دن رات کی عبادت سے بادشاہ دبلا ہو گیا تھا اور ہر وقت کے رونے سے آنکھوں کی رونق جاتی رہی، چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔
اور وزیر دوڑ کر قدموں میں جا گرا۔ بادشاہ نے محبت سے سر اٹھایا اور کہا، تم مجھے دیکھنے کے لیے بے چین تھے، سو دیکھ لیا، اب جاؤ مجھے اللہ اللہ کرنے میں وقت گزارنے دو، تم حکومت کا کاروبار سنبھالو۔ یہ سننا تھا کہ وزیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، آخرکار ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا کہ سرکار، جب سے آپ نے حکومت کے کاموں سے ہاتھ اٹھایا ہے، ملک میں تہلکہ پڑ گیا ہے، ہر طرف ابتری پھیلی ہے، آپ کے غلاموں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ اے وزیر سن، اب تک حکومت کے کام کاج اور حکومت کو پھیلانے میں لگا رہا، ساری عمر اسی درد سر میں کٹ گئی، اس لیے بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے ہیں، اب موت کے دن نزدیک ہیں، آج تک اللہ پاک نے ایک بیٹا بھی نہ دیا، اس سے میرا جی بھی چھوٹ گیا، اس لیے دنیا سے منہ موڑا، سوچا اب کسی کو منہ نہ دکھاؤں گا اور نہ ہی دنیا کے بخیروں میں پڑوں گا، زندگی تو نہ سنور سکی، کم از کم مرنے کے بعد تو چین ملے، یہ کہہ کر ایک آہ بھری اور چپ ہو رہا۔ یہ سن کر وزیر بولا، اللہ پاک کے کرم سے مایوس نہ ہونا چاہیے، جس نے اتنی مخلوق کو پیدا کیا، اس کے لیے تمہیں ایک بیٹا دینا کیا مشکل ہے؟ میں آپ کے والد کے زمانے سے وزیر ہوں اور مجھے معلوم ہے اس حکومت کو مضبوط کرنے میں آپ کے بزرگوں کی کتنی محنت ہے، اس وقت ذرا سی بھی نادانی ساری حکومت کو ملیا میٹ کر دے گی اور سارا ملک تباہ ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ پاک آپ سے پوچھے گا، تجھے بادشاہ بنا کر ساری رعایا کی جان و مال کی حفاظت تجھے سونپی تھی اور تو نے ہماری رحمت سے مایوس ہو کر اسی فرض کو بھلا دیا، اس وقت ساری زندگی کی عبادت بھی کام نہ آئے گی اور غلام کی بے ادبی معاف ہو، گھر سے نکل جانا اور جنگل جنگل پھرنا، یہ تو جوگیوں اور فقیروں کا کام ہے، بادشاہوں کا نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کام سنبھالیں، ساتھ ہر وقت اللہ پاک سے لو لگائے رکھیں، دن کو رعایا کے لیے انصاف کریں اور رات کو عبادت کریں، اس کے علاوہ محتاجوں کی مدد کریں، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنیں، اور سب کے دل سے یہ دعا نکلے گی تو اللہ پاک چاہے تو آپ کی مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ وزیر کی ان باتوں سے بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، اگر تو کہتا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ بادشاہ بولا، آگے جو مرضی اللہ پاک کی، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ پھر پوچھا، تو یہ بتا کہ درباریوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولا، سب آپ کے جان و مال کو دعا دیتے ہیں، آپ کی وجہ سے سب پریشان ہیں اور دربار عام میں جمع ہیں، ذرا صورت دیکھ لیں تسلی ہو۔ بادشاہ نے وعدہ کیا، ہم کل دربار لگائیں گے کہ سب سے کہیں کہ وہ حاضر رہیں۔ اگلے دن بادشاہ نے دربار عام لگایا، خوب نکارے بجے، سب درباریوں نے مبارکبادیں پیش کی، ملک کے ہر آدمی کو سچی خوشی نصیب ہوئی۔ دوپہر کو دربار سے اٹھ کر بادشاہ نے آرام کیا اور پھر کتاب پڑھی، وظیفہ پڑھا اور اللہ پاک سے اپنے لیے دعا مانگی۔ ایک دن اسی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا کہ جب کوئی فکر ہو اور اس کے لیے آدمی کو کچھ نہ آئے تو وہ اس کام کو اللہ پاک کے حوالے کر دے اور اپنے سکون کے لیے قبرستان میں جائے اور دیکھے کیسے کیسے شان و شوکت والے اور اس دنیا میں آئے اور آخر کار خاک میں مل گئے۔ یہ بات بادشاہ کے جی کو لگی، مگر سوچا اگر بادشاہوں کے روپ میں جانا مناسب نہیں، بہتر یہ ہے کہ رات بھیس بدل کر قبرستان میں جایا کروں یا کسی پہنچے ہوئے فقیر کے تقریے میں جایا کروں۔ چنانچہ رات کو جھوٹے موٹے کپڑے پہن کر بادشاہ قلعے سے نکلا اور قبرستان میں پہنچ گیا۔ اس وقت زور زور کی ہوا چل رہی تھی اور ہوا آندھی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔
اچانک بادشاہ کو دور سے ایک شعلہ نظر آیا جو صبح کے ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ سمجھ گئے اس آندھی میں یہ چراغ حکمت سے خالی نہیں، وہ نہ ہو یہ کسی ولی کا چراغ ہے اور اس کے پاس چلنا چاہیے، شاید اس روشنی سے میرے گھر کا چراغ بھی روشن ہو جائے اور دل کی مراد ملے۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ 4 فقیر گلے میں لمبی لمبی کرتیاں ڈالے خاموش بیٹھے ہیں، جیسے کوئی مسافر اپنے وطن سے بچھڑ کر بے سہارا بیٹھا ہو، اور اداس بیٹھے تھے اور پتھر پر ایک دیا جل رہا تھا۔ مگر حیرت اس بات کی ہے کہ وہ دیا اس تیز ہوا میں بھی گل نہیں ہو رہا تھا، بجھ نہیں رہا تھا۔ اب تو بادشاہ آزاد بخت کو یقین ہو گیا کہ تیرا مراد کا سوکھا درخت انہی کی برکت سے ہرا بھرا ہوگا۔ ارادہ کیا قدم آگے بڑھے، مگر عقل نے سمجھایا کہ اے بے وقوف جلدی نہ کر، ذرا دیکھ لے کہ کیا خبر یہ جن ہو یا بھوت ہوں اور آدمی کی شکل بنا کر یہاں بیٹھے ہوں۔ یہیں کونے میں چھپ کر بیٹھ جا اور کچھ دیر دیکھ لے۔ اتنے میں ایک فقیر کو چھینک آئی اور سب چونک پڑے اور چراغ کی لو ذرا اوپر ہوئی۔ چراغ تو جل رہا تھا، اٹھے پڑے اور اپنے اپنے بستروں پر بیٹھے گر گرانے لگے۔ ان میں سے ایک بولا، دوستو ہم 4 صورتوں کو آسمان کی گردش اور بہت سی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس کے کرم سے آج ہم سب یہاں مل بیٹھے ہیں۔ کل کا کیا حال معلوم کہ کہاں جدا ہو جائیں۔ رات بہت بڑی ہوتی ہے، بہتر ہے کہ ہم سب وہ ساری باتیں سنائیں جو ہم پر بیتی ہیں، مگر اس میں جھوٹ رتی برابر نہ ہو، اس طرح باتوں باتوں میں رات بھی کٹ جائے گی۔ سبھی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا حال سنائیں۔ دوستو اس سے آگے کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس قصے کو کنٹینیو کریں گے۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو کے لیے اور قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔